السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سورہ کہف کے بنیادی مضامین میں سے جو ایک مضمون ہے دنیا سے بے رغبتی، اس سے متعلق ہے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے جس میں میں آیت نمبر 32 سے آنورڈ جو اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا، جس میں ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے جس نے پھر تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باغوں کو اجاڑ دیا۔ تو یہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ کی توفیق سے، اور اس کے علاوہ چونکہ یہ جو سورہ کہف ہے یہ دجال کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے، اس کی ابتدائی 10 آیات بھی اور اس کے مضامین بھی ظاہر ہے، تو اس کو بھی، اس سے ریلیٹڈ بھی، فتنہ دجال سے متعلق بھی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب شروع میں یہاں سے کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر امت کی ایک آزمائش تھی، یعنی فتنہ تھا۔ میری امت کی آزمائش، میری امت کے لیے جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ اللہ کی یاد سے غافل بھی ہوتا ہے اور سرکشی بھی کرتا ہے، یعنی الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ تو اسی وجہ سے جو اللہ کے بندے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے اصحاب بھی، اس کے بعد بھی آنے والے لوگ، انہوں نے دنیا سے اتنا ہی لیا جتنا ان کو ضرورت تھی یا جتنا زندہ رہنے کے لیے چاہیے تھا، اور مال کو کمانے کے لیے اپنی کوششوں کو صرف نہیں کیا۔ اس آزمائش سے بچنے کے لیے بھی یہ بات بھی تھی جو موجود تھی، اور اس کے علاوہ لاجیکلی بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہماری آزمائش کی ہوئی ہے دنیا میں بھیج کے جاننے کے لیے کہ ہم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں، تو جو شخص اپنی پریورٹی پہ اس بات کو رکھے گا کہ وہ صبح کرے اور شام کرے، تو وہ یہی سوچتا ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اچھے اعمال کتنے بھیجے ہیں قیامت کے دن کے لیے تاکہ وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے، تو وہ یقیناً وہ عقل مندی والی بات ہی کر رہا ہے، اور دنیا کا حاصل کرنا اور دنیا سے لینا کچھ، وہ اس کی سیکنڈ، تھرڈ یا فورتھ یا لیسٹ پریورٹی پہ ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ بات عقل کے ساتھ بھی اور لاجیکلی بھی سمجھ آتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب آزمائش جو ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے جانچنے کا ارادہ جو کیا انسانوں کو، تو صحیح وہی انسان ہے، وہی انسان صحیح سوچ رہا ہے جو جس کی تک و دو، جس کی کوشش، جس کی جد و جہد صبح و شام صرف یہی ہے کہ وہ نیک اعمال کرے اور برے اعمال سے بچے۔ اس کے علاوہ پھر جو مال ہے اس کو جہاں تک کمانے کا تعلق ہے، تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا جو اسوہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میجورٹی کا یہی تھا کہ وہ دنیا سے بے رغبتی پہ تھے، لیکن پھر جنہوں نے کمایا تو انہوں نے جب خرچ کیا تو انہوں نے بالکل ویسے ہی خرچ کیا جیسا خرچ کرنے کا حق تھا، جیسا کہ قرآن میں مین مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، کہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر کوئی حد نہیں دیکھی، انہوں نے پھر خرچ کیا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، تو اور بھی ہیں۔ تو اس میں اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن بندے کے جو ہیں وہ قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، جس میں ایک تو عمر کہاں پہ گزاری، اس میں سے جو بہترین حصہ ہے جوانی وہ کہاں پہ گزاری، پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ 2 سوال ہیں، ایک تو حلال طریقے سے کمانا اور پھر خرچ بھی اللہ کی راہ میں کرنا ہے، اور پھر جتنا علم تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ تو یہ بیسک بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس کی وجہ سے بات سمجھ آتی ہے کہ مال کو مطلب ہے کہ کمانے کے لیے اپنی
توانائیاں صرف نہ کی جائیں، بلکہ اتنا ہی دنیا سے لیا جائے جتنا دنیا سے ہمیں ضرورت ہے یا جتنا ہمیں زندہ رہنے کے لیے چاہیے۔ اس میں اب میں مزید یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس صورت میں یہ مضمون کیوں آیا۔ اب چونکہ یہ صورت فتنہ دجال سے حفاظت دیتی ہے، تو دجال کے پاس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے آزمائش بنائیں گے کہ اس کے پاس دنیا کے سارے ریسورسز ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو دنیا کا بندہ ہوگا نا، جس کی ساری کوشش صحیح اور جد و جہد دنیا کے لیے ہوگی، تو اس کے لیے وہ دجال کے لیے آسان شکار ہوگا۔ یعنی اگر وہ ایسا دنیا کا بندہ ہے کہ جس نے جب دنیا کو حاصل کیا تو خوب انجوائے کیا، ٹھیک ہے، اور جب دنیا سے جب اس کو کوئی چیز ملی، چاہے مال ہے، عزت ہے، کوئی بھی چیز ملی اس کو، تو اس نے تو کہا کہ جی یہ میرے لیے تو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر جب دجال اس کے سامنے دنیا رکھے گا، اور وہ حد سے بڑی بات ہوگی دجال کے پاس، آپ اندازہ یہاں سے کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا سامنا ہی نہ کرو، اس حد تک وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ تو حد سے بڑی بات ہوگی اس کے پاس، اور جب وہ دنیا اس کے سامنے رکھے گا تو وہ تو آرام سے اس کو مانے گا، کیونکہ دنیا ہی کا تو وہ بندہ تھا، تو وہ اس کو رب مانے گا۔ ظاہر ہے آخرت اپنی کمپرومائز کر جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دجال کو رب مانیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اگر کوئی ایسا ہوگا جو دنیا کا بندہ تو ہوگا، دنیا کے لیے اس نے کوشش تو کی ہوگی، لیکن اگر وہ نہیں مانے گا اس کو رب، تو حد سے بڑی بات اس کے پاس دجال کے پاس ہوگی، تو اس بندے کی اس کو جب وہ جہنم میں داخل کرے گا تو وہ تو اس کا عادی نہیں ہوگا، یعنی اس نے تو اپنی زندگی گزاری ہوگی عیش و آرام میں اور دنیا کی نعمتوں میں، سہولتوں میں۔ تو جب دجال کو رب نہیں مانے گا تو اس کو جب جہنم میں پھینکے گا اور اس کو کوئی چیز بھی نہیں ملے گی، تو اس کے لیے وہاں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اور مقابلے میں حد سے بڑی بات ہوگی دجال کے پاس، یعنی وہ انسان کا اس جگہ پہ رکنا، ثابت قدم رہنا نہایت مشکل بن جائے گا، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو روکنا چاہیں گے، جس کو توفیق دیں گے، وہ ظاہر اس جہنم میں ہی رہے گا، وہ اصل میں جنت ہی ہوگی اس کے لیے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وجہ سے اس صورت میں یہ مضمون ہے بار بار کہ اس وقت آزمائش بڑی کڑی ہوگی، تو جو دنیا کا بندہ ہوگا اس کے لیے وہاں پہ رکنا، اس جہنم میں رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ عادی نہیں ہوگا اس کا۔ اور اگر عام سچویشن ہو تو پھر نارمل سرکمسٹانسز میں انسان تب بھی یہ مشکل کام ہے کہ ایک شخص دنیا کا ہو اور عیش و آرام میں زندگی گزاری ہو، نعمتوں میں گزاری ہو، تو ساری نعمتیں لے لی جائیں، تو پھر بھی یہ مشکل کام ہے وہاں پہ کھڑا ہونا۔ لیکن مقابلے میں حد سے بڑی بات دجال کے پاس ہوگی، اس کی اصل طاقت جادو ہوگا، یہودی اس کی مدد کر رہے ہوں گے، تو وہ جادو کے ذریعے سے وہ انسان کو ادھر سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ تو دوسرے لفظوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس شخص کے لیے وہاں پہ رکنا۔ پھر وہ شخص اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں جس نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی اور دنیا کی عیش و آرام کو حاصل نہ کیا، تو اس کے لیے جب اس کو رب نہیں مانے گا دجال کو، تو اس کے لیے اس آزمائش میں سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بیسکلی سبق دیا گیا اس صورت میں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، حاصل کرو جتنی ضرورت ہے، اور اگر زیادہ حاصل کرتے ہو تو پھر خرچ کرو جیسے خرچ کرنے کا حق ہے، اور وہ دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں آگے پیچھے دو اللہ کی راہ میں۔ اچھا، تو اب اس میں مزید میں ایڈ کرتا ہوں یہ بات کہ چونکہ دجال جو ہے اس کا نام دجل سے اس کا ورڈ ہے اور وہ دھوکہ ہے، تو ملامہ کاری بھی اس کا مطلب ہے، یعنی کسی ایک کے اوپر دوسری چیز کی تہ کو چڑھانا۔ تو وہ خود چونکہ باطل ہوگا، خود رب نہیں ہوگا، تو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہوگا، اپنے آپ کو باطل کے اوپر حق کی تہ چڑھا رہا ہوگا، الٹ کر رہا ہوگا، اور اسی طرح حق کو باطل بنا کے پیش کر رہا ہوگا، وہ بھی الٹ کر رہا ہوگا۔ تو اس میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وہ ایسا کر رہا ہوگا
تو یہ بعید نہیں ہے کیونکہ الٹیمیٹ فتنہ ہے وہ. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش نہیں کی ہوگی پوری جب سے دنیا بنی ہے. تو الٹیمیٹ فتنہ تو یہ بعید نہیں ہے کہ جس طرح انسان جب ایمان میں اپنی منازل طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دیتے ہیں اور وہ رحمت کو محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں نا. تو اسی طرح وہ الٹ کر رہا ہوگا کہ جو لوگ اس کو رب مانیں گے تو اس کو جب وہ اپنی جنت میں داخل کرے گا تو ہر برا کام ان کو کرنے کے لیے کہے گا. دجال کے پیروکار آج بھی جو موجود ہیں وہ ہر برا کام کرتے ہیں, تو اس وقت بھی وہ ہر برا کام کرنے کو کہے گا اور ساتھ ان کی مدد جادو کے ذریعے کرے گا. جو جتنا اس میں منزل طے کر رہا ہوگا اتنا اس کی مدد ہو رہی ہوگی, اتنی اس کے لیے جنت جو ہے, جو دجال کی جنت ہوگی, جو اصل میں جہنم ہوگی, وہ اتنی اس کے لیے خوبصورت بنتی چلی جائے گی. یہ بعید نہیں ہے کہ ایسی بات ہو, واللہ عالم, اللہ ہی جانتے, لیکن ایسا لاجیکلی سامنے بات بنتی ہے کہ ایسا ہوگا. تو دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو دنیا کا بندہ ہوگا نا, اس کے لیے ایسے فتنے کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا سامنا ہی نہ کرو, یعنی تم میں سے کوئی شخص اس کو بارے میں سنے تو اس سے دور رہے. یہ الفاظ ہیں. اور آگے کہا کہ بے شک تم میں سے ایک شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا تو وہ اس کی طرف جائے گا, لیکن جن شبہات کی وجہ سے دجال بھیجا گیا وہ اس کی وجہ سے اس کی اتباع کرے گا, یعنی اس کو مان لے گا. رب اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے اس بات سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو اس فتنے سے اور اس سے متصل فتنوں سے اور اس کے علاوہ بھی شیاطین اور جنوں اور انسانوں میں جو جنوں کے دوست ہیں ان کے فتنوں اور شرور سے ہمیں محفوظ رکھے, ہماری نسلوں کو محفوظ رکھیں. آمین یا اللہ یا حی یا قیوم. اب میں آپ کے سامنے یہ آیات پڑھتا ہوں. اس میں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ دو شخص تھے جس میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے اور پھر اس نے تکبر کیا. تو یہ جو پیچھے میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے نا کہ دجال کچھ رب مانیں گے تو ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہوگی کہ وہ تکبر کریں گے, اور تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے. سورہ قصص میں جیسے قارون کو اللہ نے زمین میں دنسایا, اس کے پیچھے بھی یہی بات تھی, اس نے کہا کہ سر اب کچھ میں نے خود کمایا. تو یہاں پہ بھی اس واقعے میں بھی اس شخص کو جب باغ دیے گئے تو جب اس کو خوب اللہ تعالیٰ نے دولت وغیرہ اس کو مل گئی, ایون مال اور اولاد بھی اس کو مل گئی, تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ تو میری وجہ سے میں بہتر ہوں. تو یہاں پہ مین بات جو آگے چل کے آئے گی وہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی چیز حاصل کرتا ہے اور اس کو اللہ کے ساتھ منسوب نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ اس نے خود کمایا, تو بیسکلی وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ. ایک یعنی دوسرے لفظوں میں شریک ٹھہراتا ہے کہ دینے والے تو اللہ ہیں, لیکن وہ اپنی ذات کو مقابلے پہ لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خود حاصل کیا, یعنی اپنے آپ کو اس نے خود دیا. تو یہ شرک ہی علماء کہتے ہیں. اور یہ آگے چل کے اس کے الفاظ جب وہ شخص کا دونوں باغ اجڑ جائیں گے تو وہ آخر میں یہی کہہ رہا ہوگا یا لیتنی لم اشرک بربی, تو مطلب ہے کہ میں نے کاش اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. تو اس میں یہ اس بات موجود ہے. تو اب میں شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ, اور مثال بیان کریں 2 آدمیوں کی جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے. وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ, اور کھجوروں کے درختوں سے ان کی باڑ لگا دی, یعنی اس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے. کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا, اور دونوں کے درمیان وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, اور دونوں کے درمیان کھیتی ہم نے جاری کر دی, یعنی مطلب اس کے درمیان فصلیں تھیں. کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا, دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا. وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا, اور اس میں کوئی کمی نہ کی. یہ جو آیت ہے نا, اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ خوب اللہ تعالیٰ نے اس کو باغوں کے ذریعے سے نا اس کو آؤٹ کم دی, یا دوسرے لفظوں میں جو آؤٹ پٹ تھی اس کو خوب ملی. یعنی باغوں نے اپنی پوری یعنی جو اس کے اندر تھی نا زمین کے اندر, وہ سارا کچھ اس کو ملا.
یعنی اس میں پھل بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو پھلوں سے اس کو پھر نفع ملا وہ بھی سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو اس کوئی یعنی ولم تظلم منہ شیئا، انہوں نے کچھ کمی نہ کی باغوں نے. ففجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان کے درمیان نہر کو جاری کر دیا. تو فجرنا فجر سے ہے پھاڑنا، یعنی نہر کو جاری کر. خلال جو ہے خلالہما خلال سے ہے، جیسے لفظ ہم داڑھی کا خلال کرنے کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ آبپاشی کا اس باغوں میں انتظام بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا. تو جب آبپاشی کا نظام بہت اعلیٰ تھا تو پھر ظاہر ہے باغ جو پھل دے گا وہ بھی پھر بہت عمدہ ہوگا. اور وہ اوپر اللہ نے ذکر کر دیا کہ انہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی باغ. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اگلی آیت میں اللہ نے کہا یہ تھا اس کا بہت سا پھل. تو علماء کہتے ہیں ثمر جو ہے یہ آؤٹ کم کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی یہ آؤٹ کم پھل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ آؤٹ کم دولت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ آؤٹ کم دولت کو یوز کر کے آگے کوئی چیز بنائی اس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نوازا ہے اس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ پھر اس کو خوب دولت کی ریل پیل ہو گئی، یعنی اس کے پاس صرف پھل نہیں ملے، خوب دولت کی ریل پیل، ہر چیز اس کے پاس آ گئی. تو یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو جو باغ ملے اس کے بعد وہ اس باغ پیسہ بھی ملا خوب، اور پھر آگے چل کے وہ اس کو جتھا جسے کہتے ہیں یعنی لوگ مین پاور وہ بھی اس کے پاس خوب آ گئی. ظاہر پیسے آئے تو پیسے کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اس نے ہائر کر لی اپنے کام کے لیے. تو اصل میں عام طور پہ جب لوگ یہ پڑھتے ہیں واقعہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ 2 باغ تھے، چلو ہوگا کچھ اللہ نے دیا. یہ 2 باغ جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ اس 2 باغوں سے اس کو بہت کچھ ملا، یعنی دنیا کی ساری چیزیں مل گئیں، یعنی دولت ریل پیل مال کی کمی نہ تھی اس کو. تو پھر اس نے کہا فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا جسے وہ باتیں کر رہا تھا. یحاور محاورہ سے لفظ ہے، اس میں باتیں کرنا بھی ہے، کسی بات پہ بحث کرنا بھی، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. اس نے کہا کہ انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، کہ میں بہتر ہوں تجھ سے مال میں اور نفری میں. نفری سے مراد ہے جتھا یا مین پاور کے لحاظ سے، میں تیرے سے بہتر ہوں، عزت والا ہوں. انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، یہ ہے تکبر کا جملہ جو اس نے کیا. ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پہ یاد رہے کہ وہ اللہ کو مانتا تھا، اور آگے وہ آئے گا بھی، وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں اگر اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو بہتر چیز پاؤں گا. اور پھر آخر میں جب باغ اجڑ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا. تو رب کو وہ مانتا تھا لیکن اس نے تکبر کیا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنی جنت میں داخل ہوا تو اپنے نفس پہ وہ ظلم کر رہا تھا، یعنی تکبر کی حالت میں داخل ہوا. اور تکبر کے بارے میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی اوپر کی چادر ہے، تو جو تکبر کرتا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکیں گے. تو یہاں پہ ایک یہ واقعہ، اور سورہ قصص میں 76 آیت میں قارون کا واقعہ جس کو اللہ نے دنسا دیا تکبر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑ کرتے ہیں. اور دجال کے فتنے کے جو پیروکار ہوں گے اب بھی اور آگے آنے والے وقت میں بھی، ان کی پکڑ تکبر کی وجہ سے ہی ہونی. اللہ تعالیٰ کو تکبر نہایت ناپسند ہے، اور اس کے برعکس عاجزی، تواضع، انکساری نہایت پسندیدہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا کوئی قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ بیسک پرنسپل ہے، وہ عاجزی اختیار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں مزید یہ بات ہے کہ اس نے تکبر کیا، اور اس نے اب یہ مزید تکبر کا جملہ، یہ نیچرل ہے جب مال آ جاتا ہے. جیسے میں نے شروع بات کی تھی کہ انسان کی آزمائش جب ہوتی ہے مال کے ذریعے سے تو وہ نیچرل ہے، اللہ کی یاد سے بھی غافل ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے جی میں نے خود کمایا. یہ ایکسٹریم ہے تکبر کی، اور جا کدھر رہا ہوتا ہے، سرکشی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو سرکشی میں ایکسٹریم پہ وہ تکبر پہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے خود کمایا. اور جب وہ کوئی اس طرح کہتا ہے کہ اتنا کچھ اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا، باغ صرف نہیں تھے، ادھر سے جو دولت ملی اس سے سب کچھ اس نے دنیا کا حاصل کیا ہوا تھا، تو وہ پھر جب شخص کو یہ کہتا ہے کہ میں نے خود کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شریک ہی تو ٹھہرایا. دینے والے اللہ ہیں اور وہ کہتا ہے میں خود ہوں حاصل کرنے والا.
تو یہی اس نے کہا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں گمان کہ یہ کبھی برباد بھی ہوگا، تباہ بھی ہوگا یہ باغ کبھی بھی، ابدا۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت بھی قائم ہوگی، اور واقعی اگر میرے رب کی طرف میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور سے بہتر لوٹنے والی جگہ کو پاؤں گا۔ یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح سے اس کو مال ملتا ہے اور وہ تکبر بھی کرتا ہے، تو پھر شیطان اس کے ذہن میں یہ بات بھی ڈال دیتا ہے کہ بھئی تجھے اللہ نے دنیا میں دیا ہے تو تجھے آخرت میں بھی ملنا ہے۔ حالانکہ یہ بات تو اللہ کے بندوں کے لیے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مال دیں اور وہ پھر تواضع، انکساری اور عاجزی میں اللہ کے آگے جھکا رہے اور مال کو دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت بھی دیتے ہیں دنیا کے ساتھ، اسی پہ اگر اس کا خاتمہ ہو تو اور شیطان کیسے اس کے سامنے اس کی عمل کو مزین کرتا ہے کہ تکبر کیا ہوا اس نے، اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں آگے نکلا ہوا ہے ایک حد سے، تو شیطان اس کے سامنے بات بناتا ہے کہ مطلب اس کو اسی عمل پہ رکھنے کے لیے کہ یہ تجھے اللہ نے دیا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب تجھے دنیا میں دیا تو اللہ کا پسندیدہ ہے، تو تبھی تو تجھے آخرت میں ملے گا۔ تو یہی بات اب یہ چونکہ آیت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی بھی آیت بغیر حکمت سے، ایک تو اس کے الفاظ، ان کی ترتیب یہ بھی حکمت کے بغیر نہیں ہے، اور اس آیت کا کسی صورت میں آنا بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے، تو ان الفاظ کا اس صورت میں آنا سورہ کہف میں، اور اس میں بھی اس واقعے کے اندر آنا، یہ حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ دجال کے جو پیروکار ہوں گے وہ ان کے اندر یہ بات ہوگی، وہ تکبر کریں گے، اور شیطان ان کے لیے ان کے عمل کو مزین ایسے کرے گا، یہی کہے گا ان کو جو اس کی جنت میں داخل ہوں گے کہ تم لوگ دنیا میں تو تم لوگوں کو سب کچھ دیا اللہ نے، یہ دلیل ہے کہ تم لوگ اللہ کے فیورٹس ہو، پسندیدہ ہو، اور پھر آخرت میں بھی تمہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایمان والوں کو جنہوں نے اس کو رب نہیں مانا، وہ جہنم میں اس کو داخل کیا ہوگا، جو اصل میں جنت ہوگی، تو ان کو کچھ نہیں دنیا کا مل رہا ہوگا، تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے دیکھو ان کو تو کچھ، اگر ان کا رب ان سے خوش ہو، جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور انہوں نے دجال کو نہیں مانا ہوا، تو اگر ان کا رب ان سے خوش ہو تو ان کو کچھ کھانے کے لیے تو ملے، یہ تو بالکل بھوکے مر رہے ہیں کیونکہ اس وقت کچھ کھانے کو نہیں ملے گا۔ تو اس طرح کی بات اس وقت بھی لاجیکلی سمجھ آتی کہ بنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں ایک تو فتنوں سے بچائے، اور اگر ہمیں یا ہماری نسلوں میں سے کوئی ہو تو ہمیں اس کی جہنم میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جہنم پہ ہمیں ثابت قدم رکھیں، اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں موت آئے۔ تو اس میں میں جو بات مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو شخص اس کی مطلب اس سچویشن کو دیکھے کہ جنت اور جہنم کو دیکھے تو اس کی جہنم میں داخل ہو جائے، وہی اصل میں جنت ہے۔ تو یہاں پہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے جس کو رب نہیں مانے گا اور وہ دنیا کا بندہ ہوگا اور اس نے نعمتوں میں، آسائشوں میں زندگی گزاری ہوگی، اس کا ویسے ہی جب اس رب نہیں مانے گا تو اس کے لیے اس سے نعمتیں جب چھین لی جائیں گی تو وہ اس کے لیے اس جگہ پہ کھڑا ہونا مشکل ہوگا، اور سامنے حد سے بڑی بات ہوگی، تو اللہ ہی اگر بچائیں گے تو وہ اس جگہ پہ رکا رہے گا، اس جہنم میں رہے گا جو کہ اصل میں جنت ہوگی۔ تو اس میں مزید بات یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ چونکہ دجال کی اصل طاقت جادو ہوگی، تو وہ جادو کے ذریعے سے جنوں کے اس کے ذہن میں بس سے یہ ڈال رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ اضطراری کیفیت میں تو رب ماننا جائز ہے۔ قرآن میں اضطراری کیفیت میں اگر انسان حرام بھی کھا لیتا تو اس کی اجازت ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اضطراری کیفیت والی بات اس وقت نہیں لگے گی، کوئی حدیث سامنے موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ اس کو رب نہیں ماننا، کیونکہ اضطراری کیفیت کی بات لے کے اس کو رب بھی تو مانا جا رہا ہے، تو اس بات کو اس وقت چھوڑ دیا جائے گا، یہ مین بات ہے۔ تو اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت پھر یہ باطل ڈنڈورا پیٹ رہے ہوں گے جھوٹ کے ساتھ کہ دیکھو جی اپنے قرآن کی آیت کو نہیں مانتے، واللہ عالم۔
اچھا اب پھر آگے اس نے کہا کہ میں اگر اپنے رب کے پاس گیا تو وہاں پہ میں بہتری بات پاؤں گا، بہتر بات پاؤں گا. تو آگے ہے قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. تو جو وہ بندہ جو اس کا ساتھی تھا وہ اللہ کا بندہ تھا، اور یہ اس کی باتوں سے میں پتہ چلتا جو اس نے بات فوراً کی. اس نے دیکھا یہ ظلم کر اپنے نفس پہ، اپنی جان پہ، اور تکبر کر رہا ہے، تکبر والے جملے کہے، تو اس نے فوراً کہا کہ اس کے ساتھی نے کہا کہ وہ اس پہ جب وہ سے بات کر رہا تھا کہ تو اس سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک قطرے سے پھر تجھے ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دی. یعنی دوسرے لفظوں میں سیدھا اس نے یاد دلایا کہ یہ جو تو کہہ رہا تو نے خود حاصل کیا یہ چیزیں ساری، یہ تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اور بیسکلی اللہ تعالیٰ نے تو تجھے پیدا کیا. تو اصل میں اپنی پیدائش کا پھر انکار کر، اگر تو نے خود حاصل کیا اور تو اس چیز کا انکار کرتا کہ اللہ نے تجھے نہیں دیا، تو پھر تو اپنی پیدائش کا بھی پھر انکار کر رہا ہے. حالانکہ اللہ نے تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، اور پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے انسان بنا دیا بڑا. تو سب کچھ وہ اصل میں اس نے یاد دلایا اس کو کہ یہ تو نہ کہے کہ یہ تو نے خود کمایا ہے، یہ اللہ نے تجھے دیا ہے اور اللہ ہی تجھے پیدا کرنے والے ہیں. اور خود پھر اس نے اپنے بارے میں کیا کہا، لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احد، لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کریں اس میں، آمین یا حی یا قیوم. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور جب تو اپنی باغ میں یا جنت میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا جو اللہ نے چاہا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے جو چاہا مجھے دیا اور میں تو خود حاصل نہیں کر سکتا تھا اس کو اگر اللہ نہ چاہتے. تو یہ بیسکلی اللہ ہی دینے والے ہیں. ان ترنی اقل منک مالا وولدا، اور اگر تو مجھے دیکھتا تھا کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم تر ہوں. تو یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے ایک تو تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ نہیں کہنا چاہیے تھا تو نے کمایا ہے، یہ اللہ نے ہی تجھے دیا ہے، یہ کہنا چاہیے تھا. اور اگر تجھے نظر یہ آ رہا تھا کہ میں تیرے سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو تجھے یہی جاننا چاہیے تھا کہ یہ اللہ ہی ہیں، کسی کو کم دے کے اس کی آزمائش کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دے کے اس کی آزمائش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تیری آزمائش مال کے ذریعے سے ہوئی ہے، مجھے نہیں دیا، تو میری آزمائش نہ دے کے ہوئی ہے. اس کے بعد فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. تو اس نے کہا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دیں اور تجھ پہ تیرے باغ کے اوپر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دیں تو وہ ایک چٹیل میدان ہو جائے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی نیچے چلا جائے، گہرا ہو جائے تو اس کو تلاش بھی نہ کر سکے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ. یہ آیت جو لفظ ہے نا، یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ قرآن کے اندر کوئی بات بھی حکمت کے بغیر نہیں، الفاظ اللہ نے ایسے چنے ہیں. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور یعنی اس کا سارا پھل مارا گیا. یہ یہاں پہ یہ ترجمہ ہے احیطہ جو لفظ ہے گھیرنے سے ہے، احاطہ سے لفظ ہے، اور یہ اس کا وہ ہے جسے کہتے ہیں پیسے وائز ہے کہ اس کو گھیر لیا گیا، اس کے پھل کو گھیر لیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کا جو آؤٹ کم تھی وہ ساری ختم کر دی، مار دی. وَأُحِيطَ یعنی گھیر لی، دھر لیا جانا یہ بھی مطلب ہوتا ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. تو اس کا سارا پھل مارا گیا تو اس حال میں اس نے صبح کی فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، یعنی وہ اپنے ہاتھوں کو ملتا رہ گیا. فَأَصْبَحَ یہاں پہ صبح کرنا بھی ہے اور وہ ہو گیا یہ بھی ہے کہ وہ ہو گیا يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا. کف جو ہے یہ ہاتھ کا رسٹ تک جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس نے باغ پہ خرچ کیا تھا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتوں سمیت نیچے گرا ہوا تھا. یہ ورڈز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اکثر قرآن میں یوز کیے ہیں. سورہ نحل کے اندر بھی آیت نمبر
17 سے 27 کے درمیان یہ موجود ہے. میرا خیال 26 ہے یہ شاید آیت سورہ نحل میں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی جو کفار ہیں ان کے مکر کی عمارت کو گرنے کا جو تذکرہ کیا وہ اسی طرح سے کیا. تو یہاں پہ بھی یہی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ مطلب ہے کسی کی پکڑ کرتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو باغ میں نے دیے، تو اس نے جب تکبر کیا تو پھر یہ حالت ہوا کہ جو باغ جن چھتوں پہ کھڑا تھا وہ چھتیں زمین پہ آ گری. خاویۃ علی عروشها وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. تو اس نے کہا، وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا. یہ وہ بات ہے جو شروع میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ جب کوئی تکبر کر کے یہ کہتا ہے نا کہ اس نے خود ہی یہ سب کچھ کمایا، تو وہ اللہ کے ساتھ شرکی کر رہا ہوتا ہے. دینے والے چونکہ اللہ ہیں، ہر چیز وہی دیتے ہیں، ہر چیز ان کی ہے ایک، اور پھر دیتے بھی وہی ہیں. تو صحیح بات یہی ہے کہ انسان ہر چیز کو اللہ کے ساتھ منسوب کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی میرے پہ رحم کیا تو مجھے ملی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے اس کی بہت فضیلت ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے ایک. تو اس میں مین بات ہی یہ ہے کہ انسان اب عاجزی پہ چلا جاتا اور سب کچھ کہہ رہا ہوتا کہ کوئی نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ کی اذن سے یا اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور برائی سے بھی انسان نہیں بچ سکتا مگر اگر اللہ طاقت نہ دے. اور یہ فکرہ جو ہے یہ اس صورت میں موجود ہے. ظاہر ہے یہ یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ اس صورت کا مین مضمون یہ بھی ہے کہ تکبر سے بچا جائے اور عاجزی کی طرف مطلب عاجزی اختیار کی جائے اللہ کے حضور. تو جب اس نے تکبر کیا اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ظاہر اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لے آیا کہ اللہ نے نہیں دیا بلکہ اس نے خود حاصل کیا، تو یہ اللہ کو بات مطلب ہے کہ سخت ناپسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو اجاڑ دیا. اور یہاں پہ خاص طور پہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اپنے الفاظ میں انسان خوب سوچ سمجھ کے بولے. اور یہ ویسے بھی اسلام کے اندر ہی بات ہے کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کندھوں پہ، اور وہ اچھی بات کو بھی لکھتے ہیں اور بری بات کو بھی لکھ دیتے ہیں. اور اس پہ مواخذہ انسان کا ہوگا، جو اس نے بولا اور جو اس نے عمل کیا. جو اس نے سوچا، مطلب ایسی سوچ ہو جو آئی اور چلی گئی، اس پہ مواخذہ نہیں ہے. لیکن ایک سوچ ہے کہ وہ انسان اس کو پرسو کرتا رہتا، اس کے بارے میں سوچتا رہتا، تو اس پہ بھی مواخذہ ہے، علماء کہتے ہیں. لیکن جس نے جو بول دیا اور جو عمل کر لیا اس پہ تو مواخذہ ہے. تو انسان کو یہ جو انسان بولتا ہے نا کہ بھئی میں نے کوئی چیز حاصل کی ہے تو خود حاصل کی ہے میں نے، مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں عام بات ہے کہ جی سیلف میڈ ہونا، اس طرح کی بات، یا میں نے تو بالکل میرے پاس 100 روپیہ آتا، میں نے یہاں سے شروع کیا اور پھر میں نے اپنی دکان بھی بنائی، میں نے اپنا مکان بھی بنایا، میں نے گاڑی بھی لی، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، اور لوگوں کے سامنے اپنی اس طرح کی مداح کرنا، یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا والا کہ کس قدر یعنی رحمت سے وہ دور ہوتا ہے اور یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. ہر اچھی بات کو اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے، اور اللہ ہی ہیں جو انسانوں کو ہر چیز دیتے ہیں. انسان خود اس قابل ہے ہی نہیں. آپ اندازہ یہاں سے کر لینا کہ باڈی ہے نا، تو ایک چیز بھی اس کی اپنی نہیں انسان کی بنائی، اور ارد گرد دیکھیں تو ہر چیز اس کو اللہ نے دی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کہاں سے وہ یہ بات لے کے آئے گا تکبر کی کہ اس نے خود کیا. کوئی چیز خود انسان حاصل کرے تو وہ اس کا دعویٰ بھی کرے تکبر کا کہ میں نے خود کیا. اور اللہ تعالیٰ کے پاس چونکہ ہر چیز ان کی اپنی ہے، تو تکبر اللہ کی ہی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، تو انہی کے شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے تکبر سے. تو اب یہ جو تبصرہ اللہ تعالیٰ نے کیا نا اس بات پہ، اس پہ یہ بڑا ہی غور طلب ہے. جب اس کا باغ اجڑ گیا تو اس پہ جو تبصرہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ بڑا ہی مطلب ہے کہ جھنجھوڑ دینے والا ہے اگر کوئی غور سے اس کو سمجھے کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ. پھر کوئی جتھا، کوئی مین پاور اس کی مدد کے لیے نہیں آئی اللہ کے مقابلے میں. یعنی جب میں نے اس کا باغ اجاڑ دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو پھر کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آیا. یعنی جو اس نے وہ کہتا تھا نا کہ میں تیرے سے
مال میں اور جتھے میں بڑا ہوں، یہی بات اس نے کی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے جب اجاڑا تو کوئی جتھا، کوئی مین پاور اس کی نہیں آئی اس کو بچانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے۔ وما کان منتصرا، اور نہ وہ خود ہی تھا اپنی مدد کرنے کے لیے یا جیت کے دکھانے کے لیے، یعنی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا نا کہ میں نے خود کیا یہ، تکبر میں یہی تو بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو ڈسکس کیا یہاں پہ کہ نہ تو کوئی مدد کے لیے کوئی آیا اس کی، اور نہ کوئی جتھا اس کی مدد کے لیے آیا، اور نہ اس نے خود اپنی مدد کی اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ کی پناہ اس بات سے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ایسے مال سے جو ہمارے لیے فتنہ بن جائے، اور ہر ایسی چیز سے جو ہمارے لیے فتنہ بن جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر مال ہم لیں، ہم کمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیں، تو ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کی راہ میں ایسے ہی خرچ کریں جیسے خرچ کرنے کا حق ہے۔ اور آج کل انسان مطلب اچھی جگہوں پہ خرچ کرنے والے لوگ کم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ بھی ایک کمال جملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہاں پہ اختیار تو صرف اللہ سچے کا ہے۔ اور یہ کوئی ورڈ بھی میں نے بتایا حکمت کے بغیر نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے وہاں پہ تو اختیار اللہ کا ہے صرف، اس میں بھی بات موجود ہے پوری، پیچھے سے جو بات چل رہی ہے، اس کی ٹون جو چل رہی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے وہاں پہ تو اختیار اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سچے کا ہے۔ یہ اس لیے ہے جو یہاں پہ بات مطلب ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دجال کے فتنے سے کے مقابلے میں یہ صورت ہے انسان کو فتنوں سے نجات دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت ہے نا حق، اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اس فتنے کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہوں گے، یہ خاص طور پہ یہودی۔ میں ایک اپنی ویڈیو میں اسی چینل میں ڈسکس کر چکا ہوں ڈیٹیل میں، آیت نمبر 50 کے اندر یہودی جو جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور جہنم میں تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، تو یہودیوں نے یہ جھوٹ بہت بڑا بنا ہوگا اس وقت، اور ہم جانتے ہیں اس وقت ظلم سے اور فساد سے اور شر سے اس دنیا کو بھرا ہوا یہودیوں نے، تو وہ یہ ساری بات اللہ پہ نعوذ باللہ منسوب کرتے ہیں اور کرتے ہوں گے اس فتنے کے دور میں کہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہوئی، ہمیں اتنا اختیار دیا ہوا، ہم جو سارے کام کر لیتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم تو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، تو یعنی ظلم بھی کرتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ اللہ پہ منسوب کریں گے، اور ہر برا کام اللہ کی طرف لے کے جائیں گے، تو ظاہر اس میں جھوٹ بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا اس لیے ذکر کیا کہ وہاں پہ تو اختیار صرف اللہ سچے کا ہے۔ اور پھر اختیار کا کیوں ذکر کیا؟ یہ تو اس صورت کا بنیادی مضمون ہے کہ انسان فتنوں کے دور میں بچے گا وہی جو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے اختیار پہ پورا یقین کرے گا، کیونکہ فتنوں کے دور میں باطل اپنے اختیار کا ہی تو ڈھول پیٹ رہا ہوگا، اور الٹیمیٹ فتنہ دجال کے وقت جو اس کو مطلب چیزیں جس پہ اس کا پوری دنیا کے ریسورسز پہ تو اس کا تصرف ہوگا، تو وہ تو کہے گا اختیار اس کا ہی ہے، اور لوگ مرغوب ہو کے اس کو راہ مان رہے ہوں گے، تو بچے گا وہی جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کیا ہوگا، اپنے ایمان پہ ورک کیا ہوگا اور اس کتاب کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہوگا، اور اس مضمون پہ کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اصل، اس پہ توجہ کی ہوگی، تو وہ مرغوب نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ آزمائش ہے، اختیار اللہ کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات اللہ نے یہاں پہ بتائی ہے کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اختیار تو صرف اللہ سچے کا وہاں پہ، اور واو پہ زبر جو ہے یہ اختیار اور کارسازی اور یعنی اس کے معنوں میں آتا ہے، اور واو پہ زیر ہو تو یہ حکومت کے معنوں میں آتا ہے، ولایت۔ اچھا، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، یہ الفاظ بھی بہت پیارے ہیں کہ اللہ نے اپنے طرف منسوب کیا بات کہ اختیار تو وہاں اللہ سچے کا ہے، اور وہی اللہ ہی ثواب کے اعتبار سے یعنی اچھا یعنی جزا دینی یا بری جزا دینی کے اعتبار سے بھی، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر وہی ہیں، یعنی انسان کو انہی سے لو لگانی چاہیے، انسان کو اپنی ول کو، اپنے ارادے کو انہی کے آگے سبمٹ کرنا چاہیے۔ یہی بنیادی طور پہ اسلام انسان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دنیا میں چند سالوں کی زندگی ہے تو اپنی ول کو اللہ کے آگے سبمٹ کر دو،
جیسے اللہ نے کہا ویسے زندگی گزار کے جنت لے لو اللہ سے. یہ سمپل سی ایکویشن ہے، کیونکہ اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے اور گمان سے باہر وہ ذات ہیں اور نہ کوئی خامی ہے ان میں، خوبیاں ساری ان میں ہیں. اور یہ بات بھی ایکسپلین نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی ذات کو. جس لیول کی خوبی ان کے پاس ہے اور جس لیول کی خامی ان سے دور ہے، یہ ہم گمان میں نہیں لا سکتے. صرف ہم جسٹ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یا تھوڑا سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں. تو پھر جب ایسی ذات ہوں پھر ان کا کائنات کو، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنا، اور پھر اس میں بڑے لیول پہ اور چھوٹے لیول پہ ہر مخلوق جو ہمارے گمان سے باہر ہیں، ہم نہیں ان کے بارے میں جان سکتے، ان کو رزق بھی دینا، پالنا بھی، سب کچھ کرنا، پھر ان کا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے بارے میں پورا علم ہونا، اور پھر اس میں بھی باتیں ان کی تعریف، یعنی ان کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کی تعریف میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. ہم ان کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. ان کی تعریف ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے خود کی اپنی تعریف. تو پھر ایسی ذات ہو جو اس مطلب ہے کہ اتنا اختیار ان کا ہو، تو پھر انہی کے آگے اپنی ول کو سبمٹ کر دینا خوش نصیبی کی بات ہے، شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے. اور پھر جب وہ دیں گے تو پھر ایسا خوش کریں گے کہ انسان کہے گا کہ میں نے تو اس سے بڑا بہترین فیصلہ کیا ہی کوئی نہیں تھا کہ میں دنیا میں اللہ کے آگے جھکا رہا اور مشکلات کو برداشت کرتا رہا. تو میرے لیے تو یہ بہترین بات تھی آج جو اللہ نے مجھے نواز دیا. تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ایمان والے آزمائے جا رہے ہوں گے نا، ان کو یہاں پہ میسج ہے کہ آزمائش پہ صبر کر لو، دنیا تم سے لے لی گئی ہے، تمہیں کچھ نہیں مل رہا، صبر کر لو چند دن کے لیے، میرے پاس آؤ گے وہ دوں گا جو گمان سے باہر ہوگی بات تمہارے. اور میں کون ہوں؟ میں ہی وہ ہوں جو انجام، ثواب دینے کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہترین ہوں. وہ خیر ثوابا و خیر عقبا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو فتنوں سے اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھیں اور سب کو محفوظ رکھیں. اور اگر کوئی آزمایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اگر ہم بھی ہوں، ہمیں ثابت قدم رکھیں اس کی جہنم میں جو اصل میں جنت ہوگی، اور اسی پہ ہمیں موت آئے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. آمین یا اللہ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم.